खास अमल ताकतवर आजमूदा हाज़रात के लिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप वाकई ही मुस्तकिल मिजाज हैं और आपकी ख्वाहिश है और आप वाकई ही चाहते हैं कि मैं सूरतुल जिन का ताकतवर आमिल बनकर हाज़री अपने पास रख के लोगों की खिदमत कर सकूं, लोगों की रहनुमाई कर सकूं। हर बंदे का अपना हिसाब है, हर बंदे ने, हर आमिल ने अपने तरीके को अपनाया है, लेकिन कभी ये तरीका अपना कर देखें। अल्लाह के फजल करम से इसके अंदर 100% कामयाबी है और 100% इसके अंदर कोई नुकसानात भी नहीं हैं, ना ही इसके अंदर कोई डर है, ना ही कोई खौफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने पड़ती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात की हाज़री होती है कि नहीं, यकीनन होती है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 118 मकामात के ऊपर जिन्नात का तज़किरा फरमाया। हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कौन है? ये जिन्होंने सबसे पहले जिन्नात को अपने ताबे किया। ये कौन है? ये हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर रहने वाले थे। ये सोए हुए थे, जिन्नात इनके ताबे थे। जिस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए, लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। उस वक़्त इस हज़रत सवाद को जिन्नात ने जगाया। ये सोए हुए थे, जगा कर कहा कि ऐ मेरे आका उठ जाएं, हम आपको एक अहम मशवरा देने वाले हैं। ने कहा क्या मशवरा है? कहा मशवरा ये है कि आखिरुज़्ज़मान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, आ जाओ तुम उसका कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने जिन्नात को अपने ताबे किया। ताबे करने के बाद फिर जिन्नात ने उनको ये रास्ता दिखाया कि तुम आओ आका दो जहां सल्लम का कलमा मुबारक पढ़ो। ये चलकर हुजूर की खिदमत में जाती हैं। जिन्नात भी साथ थे। हुजूर की खिदमत में जाकर इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। आगे से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिन्नात ने तुम्हें जगाया है मैं उसको भी जानता हूँ और उसके माँ बाप को भी जानता हूँ और उसका कबीला भी जानता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस बात में कोई शक नहीं। जो सूरतुल जिन है, अमलियात का बादशाह भी कहलाती है। सूरतुल जिन किसी मरीज़ के सामने जिसके अंदर साया हो, चीज़ें हाजिर होती हों, आप सूरतुल जिन की तिलावत शुरू कर दें, अल्लाह के फजल व करम से सूरतुल जिन की बरक़ात से निकलने पर वो चीज़ें, वो जिन्नात निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ताकत है सूरतुल जिन के अंदर। अगर वाकई ही आप आमिल और कामिल बनना चाहते हैं, हाज़री यकीनी बनाकर जिन्नात को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं और जिन्नात से काम लेना चाहते हैं, जिन्नात को अपने ताबे करके हमेशा उनको अपना मददगार रखना चाहते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से ये तरीका अपनाएं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से, उसकी अता से, उसकी तौफीक से हाज़री भी होगी, जिन्नात भी आपके ताबे होंगे और इंशाअल्लाह आपके हर मामलात के अंदर मुआवनत भी करेंगे। हत्ता कि आपको एक एक लम्हे की खबर भी देंगे कि ये कौन सा वक्त चल रहा है, इसके अंदर कौन कौन सा, आपको पूरी रिसर्च करके बताएंगे कि आप ये अमल करें, इसके करने से आपको फ़ायदा होगा, आप ये काम करें, इसके करने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप इससे हट कर करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान होगा। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल जिन बड़े दोस्तों ने ख्वाहिश की
اور مجھے میسج کر کے کہ علامہ صاحب سورۃ الجن کے اوپر بھی کوئی حاضری کا چلہ ہمیں دیں تاکہ ہم کامیابی سمیٹ سکیں۔ سورۃ الجن کئی لوگوں نے سورۃ الجن کو یاد بھی کر لیا بحمدہ تعالی۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس کو زبانی یاد تو کریں، اس کے تلفظ تو دیکھیں، اس کو زبانی یاد کر کے پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ لیکن تاخیر ہونے کے بعد بھی میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی عمل کامل بننا چاہتی ہیں، حاضری اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں، حاضری کو یقینی بنانا چاہتی ہیں، تو سورۃ الجن آپ نے مکمل 40 دن کا چلہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الجن 41 بار پڑھنی ہے، اول آخر 41 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑی شرائط ہیں، اس شرائط کو اگر آپ نے مد نظر رکھا تو یقیناً کامیاب ہو گیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 41 دن کی نیت کرنی ہے، 40 دن کی نیت کرنی ہے، پہلی نیت۔ دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس جنات کے جتنی بھی جنات ہیں میں سب کو اپنے تابع کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کرنے کے بعد آپ آرام سکون سے اطمینان قلب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، یقین کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں اکثر اپنی ویڈیو کے ذریعے کہہ چکا ہوں، تم کہتے ہو کہ ایک جنات کیا، اللہ ساری مخلوق آپ کے تابع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم اپنے اندر وہ قوت تو پیدا کرو، اپنے اندر وہ طاقت تو پیدا کرو، اطمینان قلب تو پیدا کرو۔ جب آپ اطمینان قلب پیدا کر کے یقین کامل رکھ کے اور اللہ کی رحمت پر پر امید ہو کر کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابیاں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کال کی، نے کہا میرا معاملہ رکا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ مسئلہ آپ کا رکا ہوا نہیں، آپ کے معاملے کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو چکا ہے۔ چلو اس کی حاضری کھولنے کے لیے میں نے اس کو 3 دن صرف عمل بتایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میری حاضری بالکل اوپن ہو چکی ہے۔ اب پہلے ایک چیز کو میں ترستا تھا، اب تو میرے سامنے ساری فوج موجود ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر یقین ہو، بندش وغیرہ نہ ہو، رجت وغیرہ نہ ہو، تو پھر یقیناً 100% کامیابی ہے۔ جب آپ 100% کامیاب ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی یہ حاضری آپ کے پاس رہے گی۔ سورۃ الجن کی 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الجن کی تلاوت کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو کہ میں چلے کی غرض سے بیٹھ رہا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں حاضری کی نیت خالص ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا لازم ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا لازم ہے۔ خوشبو لگائیں یا اگربتی جلائیں، آپ جلا سکتے ہیں، ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے اندر صرف اور صرف 3 دن صدقہ دینا ہے۔ کوئی چیز پکا کر بچوں میں تقسیم غربا میں کر دیں، آپ کی مرضی۔ کوئی پیسے راہ خدا کے اندر دے دیں، آپ کی مرضی۔ یا اس کا گوشت بھی آپ دے سکتے ہیں، 1 کلو کے حساب سے 3 مرتبہ، پورے چلے کے اندر 3 مرتبہ گوشت پیش کریں۔ کیسے پیش کرنا ہے؟ اگر گوشت دینا ہے تو اس کو لا کر نیت یہ کریں میں جنات کو ہدیہ دے رہا ہوں، جنات کو صدقہ دے رہا ہوں، تاکہ وہ میرے سورۃ الجن کے جتنے بھی جنات ہیں میرے تابع ہو جائیں۔ قبرستان کے اندر رات کے وقت رکھنا ہے، اگر ہو سکے جہاں آپ چلا کر رہی ہیں ایزی ہیں، چھت کے اوپر رکھ دیں، فارغ ہو کر وہاں چلا کر کے فارغ ہو کے وہاں سے اٹھا کے قبرستان کے اندر رکھ دیں۔ اگر آپ کو ایزی لگے کہ پہلے رکھ دوں، بعد میں شاید ٹائم نہیں ملے گا، رات کا وقت ہوگا یا اندھیرا ہوگا یا فلاں، تو آپ پہلے ہی رکھ سکتے ہیں۔ نیت یہ کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی قسم کا گوشت جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، اسی طرح چکناہٹ والی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، اسی طرح آپ نے گٹکا وغیرہ، پان وغیرہ اور اس چھالی وغیرہ، اس کے علاوہ سگریٹ وغیرہ، اس کے علاوہ نسوار وغیرہ، جتنی بدبودار چیز ہیں وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے طریقہ اپنائیں اور یقین کامل کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے، دوسرے، تیسرے دن یا چند دن گزرنے کے بعد آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جیسے جائیں گے، نہ ہی اس میں ڈر ہے، نہ ہی اس میں خوف ہے، نہ ہی اس میں کوئی قباحت ہے، کسی قسم کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ کئی لوگ ایسی ہیں،
اب یہ بندہ ایک ایسا تھا کہ اس نے چلا شروع کیا، چلا کرتے کرتے اس نے کیا کیا، اب اس کے سامنے ہر چیز زہر بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی غلطی کیا ہوئی، ڈر کے مارے وہ اٹھ کر چلا گیا، چلے کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا جو دایاں کان ہے مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، صرف آوازیں آتی ہیں، چھو کر کے آوازیں آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسان کام ہے، پہلے اپنا مزاج تو بنائیں، پختگی تو پیدا کریں، جب پختگی پیدا کریں گے، مزاج بنا کر اس عمل کو کریں گے تو اس میں تو کامیابی ہے۔ اگر ڈر اور خوف پیدا کر کے بیٹھیں گے تو ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ میری اجازت کے ساتھ آپ ہر خاص و عام کو اجازت ہے، دلی اجازت ہے اور دلی دعا بھی ہے، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر آپ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں 100% کامیابی ہے، بلکہ 101% کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں سے یہی درخواست ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔